حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدان رسول کا لقب حاصل ہے، میرے نبی کے رازدان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ دل سے مسلمان ہوئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو دل سے مسلمان نہیں تھے۔ بظاہر انہوں نے اسلام کی حکومت کو اور بڑھتے بڑھتے دیکھا تو بظاہر کلمہ پڑھ لیا، دل کافروں میں رہے، کفر کی طرف ہی رہے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور ان منافقوں نے اسلام، مسلمان اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازشوں میں حصہ لیا اور اس سازش کا حصہ بنے بھی رہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت سے قاتلانہ حملے بھی کیے منافقوں نے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جن کا ہم تفصیل سے پہلے ذکر پڑھ چکے، وہ سردار تھا، 300 کے قریب اس کے ساتھی تھے۔ یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنے میں پیش رہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ فلاں جنگ میں جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے جب گزریں گے تو صحابہ کا دوسری طرف سے کوچ کرنے کا حکم ہے، یہاں پہ نبی پاک اکیلے ہوں گے تو نعوذ باللہ آپ کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس نیت سے چند منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھاٹی سے گزرتے ہوئے پیچھے لگ گئے، اور وہ ایک بڑے پتھر کے ساتھ تھے تاکہ آپ گزریں تو آپ کے اوپر سے جب نیچے اتر رہے ہو نا، اوپر سے پتھر آ جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ تو تبھی آپ کی سواری تھی اور ساتھ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حذیفہ اپنے نبی کا ان سے دفاع کرو، کچھ ایسے الفاظ تھے۔ ہاں، حذیفہ فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت چھڑی تھی، تلوار نہیں تھی، چھڑی تھی جس سے سواری کو ہنکار رہا تھا، میں اسی کو لے کے ان پہ چڑھ دوڑا، اور منافق 12 کے قریب تھے، وہ مجھ سے ڈر کر ایسے بھاگے جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چمکتی تلوار ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے نقاب میں اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، مردوں کے جب سفر میں جائے نقاب کیے ہوتے ہیں نا، ویسے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اور ان کے باپوں کے نام مجھے بتائے کہ حذیفہ یہ منافق ہیں، فلاں فلاں منافق ہیں، اور تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ یہاں پہ ہمیں بہت بڑی بات ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ منافق ہیں، کھلے منافقت کرتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چرچا نہیں فرمایا۔ لوگوں میں صرف عبداللہ بن ابی بن سلول مشہور ہے نا، کیونکہ وہ سردار تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، نبی پاک کے مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور آپ مدینہ کے حاکم بنا دیے گئے، تو اس وجہ سے وہ بغض میں اس کے اندر لاوا پکتا رہتا تھا، تو چلتا کڑتا رہتا تھا۔ تو آپ نے اس سے بھی درگزر سے کام لیا، بلکہ اس کے جنازے کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ آپ نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی تھی، آپ اس کے جنازے میں بھی گئے تھے، خود جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پکے منافق تھے، آپ نے پھر بھی نہیں کہا یہ منافق ہیں، پھر بھی نہیں بتایا امت کو۔ تو ہم پتہ نہیں کس نبی کے امتی، یعنی ہوتے ہوئے ایسے عظیم نبی کے امتی ہوتے ہوئے کیوں ایک دوسروں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ فلاں مسلک کا شخص جو ہے وہ کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں نعوذ باللہ جہنمی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں تو ہے ہی کافر، فلاں گستاخ، فلاں یہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، جو کفر کی سازشیں ہیں، جو ہمارے دین کو، ہماری نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کو ہماری نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم کام ہی نہیں کر پاتے، بس مسلکوں کے اختلافات میں ہی الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو نبی پاک نے کھلے منافقوں کا بھی نہیں بتایا کہ منافق ہے، بلکہ ایک جنگ میں ایک صحابی نے جب کسی کلمہ پڑھ کے، یعنی اسے قتل کرنے لگے، اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا تھا، تو آپ کو خبر ملی، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا جان بچانے کے لیے؟ اور اتنی بار آپ نے یہ جملہ دہرایا، صحابی کہتے ہیں میرا دل کیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا۔ تو منافقوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان کو بتا دیا گیا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں منافق ہیں۔ تو حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر لاحق رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار پوچھتے تھے حذیفہ بتاؤ منافق کون ہیں؟ وہ کہتے تھے میرے نبی نے منع کیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر کہتے اچھا چلو یہ بتا دو، میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی، وہ کہنے لگے نہیں، پھر وہ مطمئن ہو۔ تو یہ بات ہے کہ ان کو اس وجہ سے رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے والد کا نام تھا حسل، ہا سین لام، حذیفہ بن یمان کہا جاتا ہے، حسل تھا والد کا نام، لیکن یمن کی نسبت سے یمانی کہا جانے لگا، ان کو یمان کہا جاتا تھا ان کو، حسل کی بجائے یمان زیادہ مشہور ہوا۔
جنگ بدر کے وقت یہ اور ان کے والد کہیں جا رہے تھے تو کافروں کے لشکر نے ان کو گھیر لیا، جو کافر جنگ کرنے آ رہے تھے نا بدر پہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو؟ ان کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے تم مدینہ جا رہے ہو تو جاؤ، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے، جاؤ لیکن وعدہ کرو، اللہ کا سچا وعدہ کر کے جاؤ ہمارے سامنے، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کو مانتے تھے، خود کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، وعدہ کر کے جاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں لڑو گے اگر تم وہاں جا بھی رہے ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو جا کے نبی پاک کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، تم جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ حالانکہ اس وقت آپ کو افرادی قوت کی بہت ضرورت تھی، دونوں جوان تھے، دونوں جنگجو تھے، لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کا میرے نبی نے تعلیم دی اور کہا کہ وعدہ پورا کرو۔ اس سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری۔ تو حسل جو تھے، پھر یہ جنگ احد میں دونوں شریکیں، حضرت حذیفہ بھی اور ان کے والد حسل یعنی یمان بھی، جو یمان مشہور تھے، تو جنگ احد میں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ اپنے سر پر خود پہنتے تھے، خود مختلف قسم کے ہوتے تھے، جنگی ٹوپی ہوتی تھی صرف ٹوپی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا چہرہ ہی چھپا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون۔ تو مسلمانوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا یہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں یا کہ نعوذ باللہ کافروں کی طرف ہیں، چہرہ نہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی الگ علامت تو ہوتی نہیں تھی، جیسے ہمارے فوجیوں کی تو وردیاں ہوتی ہیں نا ایک جیسی، دوسری فوج کی دوسری جیسی، لیکن ان میں ایسا کوئی علامت نہ تھی جس کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکے۔ مسلمان ان پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے پہنچے روکنے کے لیے، شور مچاتے ہوئے کہ یہ میرے والدین کو مت قتل کرو، لیکن اس سے پہلے ان کا کام تمام ہو چکا تھا۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ۔ اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کرنے لگے، رسول کیا میرے والد جنت میں ہیں؟ کیا وہ شہداء میں سے ہیں؟ کیونکہ انہیں تو غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی کہ وہ شہید ہیں اور وہ جنتی ہیں، تم اس بارے میں، کیونکہ میدان جنگ میں مارے گئے ہیں، غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تب بھی شہید ہی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدان رسول ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد جنگوں میں بعد میں بھی شرکت کرتے رہے۔